جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں سوئم ان کی مدد میں ہوتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے روٹک پڑے گا کہ جو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا ہے، یہ اچھت مانگ رہا ہے کہ باہر سے تھوڑی سی آواز ہو، اختلاف ہو تو سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، آپ ہرگز اٹھ کے نہ جائیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ادب کسی بھی حال میں آپ رشتہ ناتا کو توڑنے کا کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کریں کہ ہم رشتہ ناتا کو نہیں توڑیں گے، خاندانی حسب نسب کو باقی رکھیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر رشتہ ناتا کو آپ نے توڑ دیا، آپ نے غلط کر دیا، کسی انسان کو تکلیف پہنچا دیا، تو یاد رکھیے آپ کی ساری نیکی کو برباد کر دیا جائے گا۔ دلیل ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا جن کا نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، روزے کی نیکی الگ، نماز کی نیکی الگ، حج کی نیکی الگ، نیکی لے کر آئے گا، 99% نیکی لے کر آئے گا، لیکن وہ جہنمی ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نیکی دیکھ کر عرش عظیم پہ اللہ مستوی ہوگا، اور اللہ بولے گا جاؤ ان کو جنت لے جاؤ، نیکی ہی نیکی ہے۔ میدان محشر پر لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک آدمی آئے گا کہے گا شتمنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، مجھے بدلہ چاہیے، یہ یوم الجزا ہے، یہ اللہ انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ بولے گا ان کا نیکی ایک پہاڑ لے کے تم ہٹ جاؤ۔ دوسرا آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میں غریب تھا، کمزور تھا، پیسے میں بلبوتے پر مکھیا، بدھائے، تھانہ، پولیس اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ اللہ آج قیامت کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے رب العالمین۔ کہے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کے سائڈ ہو جائے۔ تیسرا آدمی آئے گا کہے گا قذفنی ھذا، ہے اللہ اس نے میرے بیٹے کو مجھ پر تہمت لگایا تھا، تہمت زناکار کوئی دوسرا تھا، لیکن زنا کے الزام نے مجھے میرے بیٹوں کو پھنسا کر کے جیل بھجوانے کا کام کیا۔ اے اللہ آج یوم الجزا ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ دلا دیا ہے۔ اللہ بولے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ لے کے چلے جاؤ، چلا جائے گا۔ چوتھا آدمی آئے گا کہے گا رب العالمین میرا بہت کم زمین، سیٹھ صاحب نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حج کر کے آئے ہیں، بڑے مولانا ہے، لیکن یہ اللہ ان کے بغل میں ماتر 10 کٹھا زمین ہے، ہر سال گرما دھان روکتے سمے کدال سے آر کاٹ لیا کرتا، آری کاٹ لیتا تھا، انصاف نہیں ملا ہے۔ اے اللہ یہ انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ رب العالمین بولے گا فلاں آدمی تم نے زمین کا آری کاٹا تھا، تمہیں میرے نبی کی حدیث پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ من تعیر منار الارض، جس نے زمین کو دبانے کی کوشش کی ہماری امت میں سے نہیں۔ پھر بھی سنا نہیں، اللہ کہے گا جاؤ نیکی کا 5واں پہاڑ ان کو دے۔ ایسے کرتے کرتے پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبات اور باقی ہے، اور لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پر بھی الزام ہے۔ اللہ بولے گا اب تو نیکی نہیں ہے، مطالبہ باقی ہے، اب ایک کام کرو تم لوگ اپنے گناہ کو اس پر لاد دو، لاد دیا جائے گا، اور اس آدمی کو نیکیوں کے ساتھ آنے والا آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی نے پوچھا صحابہ سے ایو المفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہی فقیر، وہی فقیر۔ آپ نے کہا نہیں یہ وہ آدمی فقیر، مفلس یہ ہے
نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی زمین کی آری کاٹا ہوگا، کسی کے پڑوسی کے ساتھ بدسلوک کیا ہوگا، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، غیر کو ستایا ہوگا، اس کا ہزار صاحب آئے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک اور حدیث نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جن کی ہاتھ سے، جن کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ محفوظ رہے مطلب سمجھ رہے، یعنی ہماری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، ہاتھ سے کسی کو تماچا نہیں لگا۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس زبان پہ گالی دیتا ہو۔ لا يدخل الجنت الفاحش والمتفاحش، گالی دینے والا۔ بیٹی روٹی، مکئی کھا لیا ہے کسی کی بکری، آپ بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں۔ آپ کا بہترین ساگ لگا ہوا تھا، کوئی ساگ اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے، آپ حاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں۔ ارے گالی دے کیا جائے گا واپس؟ اور نبی کی حدیث بھول گئے ہیں، لا يدخل الجنت الفاحش، فحش کہنے والا، جن کی زبان کھچر ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کی پیشن گوئی ہے، جنت پہ نہیں جائے۔ ایسے میرے بھائیو، گالی گلوچ نہ دیں، خاندان، رشتہ دار سب کے ساتھ جڑے رہے۔ شادی ہو رہی ہے، دوستوں کو دعوت دی گئی ہے، کہتے سامنے والا چچا دیکھ لے رہے، کہا ان کی کھوپڑی الٹا ہے، نیا تھا 1 سال سے بات۔ جب اسلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتے، ہاتھ پر پکڑ لیجیے، چچا کو راضی کر۔ قیامت کی نشانی ہے کہ غیروں کو دوست بنا جائے گا قرب قیامت میں، اور اپنے خاندان، اپنے رشتے ناتوں کو دور کیا ہے۔ جسے پتا چلا کہ خالہ ہے، چچیری خالہ، نبی نے فرمایا خالہ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے کا ہے۔ نبی نے فرمایا عمو بمنزلۃ الاب، چچا باپ کے درجے میں ہے۔ اس لیے سب کو راضی رکھیے، ناراض نہیں کیجیے، ماں باپ کو ناراض نہیں کیجیے، کسی ویکتی کو ناراض نہیں کیجیے۔ اللہ بار بار کہتا ہے جب جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ کہتا میں قیامت کے دن ان کے گناہ پر پردہ ڈالوں گا۔ پردہ ڈالنا سمجھ رہے، خیروں کا جا گئے کوئی باہر کا آدمی بھی ہے، دکان میں چوک چوراہے پہ ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ خیروں گنج میں فلانا کی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے دیکھنے آ گئے۔ کن کے ساتھ؟ انجینئر بیٹا کے ساتھ۔ کیسا ہے لوگ گھرانا؟ جان پہچان آپ نکل گئے، سب ٹھیک ہے، پیسہ والا بھی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ان کے خاندان میں دارو اور زنا کاری عام تھا نہیں تھی، لیکن آپ نے نفس لگا۔ نبی فرماتے ہیں آپ میں مومن نہیں ہے، کون آدمی؟ کیوں آپ نے شکایت کر دی؟ غلط ہے یہ، کیوں آپ نے دوسرے کی شکایت کر دی؟ غلط بات ہے کہ نہیں؟ آپ سامنے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ حدیث بھول گئے کہ من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کے گناہ پر عیب پر پردہ ڈالا، اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہ پر قیامت کے میدان میں پردہ ڈالوں گا۔ چھپا تم ہم لوگ اپنی برائی کرتے ہیں اور دوسری کی برائی پہ لگے رہتے ہیں۔ صحابہ اپنی برائی کرتے تھے کہ ہمارے سے اچھے ہمارے بھائی ہیں، ہم خراب ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، سب خراب۔ غلط ہے کیوں؟ تو بندوں کی مدد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو سب کا خیال رکھیے گا۔ ایک صاحب اسٹینڈری سے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں، کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسٹینڈری کہا اگر تم اسٹینڈری دکھاتے ہو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بار نہیں دن میں 2 مرتبہ
बाद जाया करते थे। आप कहते हैं कि हम किसी बेटी के घर जाते नहीं, आप मोमिन नहीं, आप मोमिन नहीं। नबी कायनात ने फरमाया कि रिश्ता तोड़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता, रिश्ता जोड़ने वाला मोमिन है, रिश्ता तोड़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता, रिश्ता तोड़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए हरगिज़ रिश्ता न तोड़े। एक कुछ लोग हैं कि खानदान में कुछ लोग काले हो गए, देखने में अच्छा है ही, एक तो लंगड़ा है, एक लूला है, एक खराब है, दूसरा स्टैंडर्ड हो, नफरत करने लगे। तब तो बिलाल को भी नफरत करना चाहिए, नहीं किया नफरत। याद है आपको हदीस, एक काले कलोट सहाबी नबी के दरबार में आए, कहते आका मेरे मुंह में चेचक का दाग है, मोटे मोटे होंठ है, ये शक्ल देखकर पूरा मक्का मदीने में कोई बेटी देने के लिए तैयार है। नबी कायनात ने तो फलाना सेठ के घर चले जाओ, भेज दिया, वहां पहुंच गए। सेठ जी बाहर निकले, क्या बात है? कहा कि आपकी बेटी को देखने के लिए आया हूं, क्योंकि इस्लाम में जो शादी करेगा उसको शादी की नियत से देखना जायज है, उसके साथ बाप, जीजाजी, भाई इसको देखना है। आपने फतवा सुना ही होगा, बांग्लादेश के अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ ने कहा सब ज़िनाकार है, जो लड़के के साथ बहू देखने जाते हैं, बाप हो, जीजाजी, भाई, जितने लोग सब ज़िनाकार है, इनको 70 तोड़ा लगाना होगा। सुने है कि नहीं मौलाना अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ की तकरीर है कि नहीं? जो शादी करेगा वो देख सकता है। कहा मैं देखने आया, कहा तो तुम अपनी शक्ल को आईने में देखा? कहा देखा। कहा मेरी बेटी खूबसूरत है, फूल की तरह खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अब तुम इस बेटी से शादी करने के लिए आए हो? हमशी उठाओ यहाँ से। याद रखिएगा, हमारी आपकी बेटी कैसी और उस जमाने की बेटी कैसी। बेटी बाहर निकलती है, कहती है अम्मा ये आने वाला काला है, इनके चेहरे में चेचक का दाग है, लेकिन पता है आपको इनको भेजा कौन है? इसको भेजने वाला इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह लड़के को वापस करो, इस काले, इस संथाल जैसे लड़के से शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसी बेटी बनाई, कैसी कामयाब दिया था बेटियों को। आज हमारी बेटियां कहां जा रही है? भाग रही है, कौन मैरिज करा रही है, लेकिन ये कौन बेटी है कि बाप तैयार नहीं है? बेटी कह रही है कि मैं अगर जो खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, गोरी हूँ, ये आने वाला अगरचे खराब है, लेकिन इमाम कायनात का एलची है, कासिद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार। बेटी के बाप भी जालिम होते हैं। आपको हिंदू मौलाना का ये तो लड़की का बाप जालिम होता है। सिरसाबादी में देखा है, कहते बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है। मौलाना सिरसाबादी में हमारा बेटी का जोड़ा पूरे सीमांचल में मिलना मुश्किल है। हमारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, एमबीबीएस से सर्जन ऑपरेशन कर लेती है, लंदन से पढ़ के आई है। एक हफ्ते के बाद खबर मिल रही है कि उनकी बेटी एक राजपूत के साथ पटरी में कोर्ट मैरिज करा ली है। खतरनाक जोड़ा मिल गया। तो बेटी के बाप जालिम ने, बेटा के बाप तो जालिम है। 250 बारात आए हैं, अब मौलाना फतवा दे रहे हैं कि लड़की के पास निकाह पढ़ाना जरूरी नहीं है। यहाँ उनकी फतवे में है कि लड़की के पास भी कबूल पढ़ाया जाए। इसलिए हम लोग सुन्नत में अमल करने वाले हैं, बाहर ही खुतबा पढ़ा के निकाह पढ़ा दिया। ये जो 250 बारात आई इसकी सुन्नत के मुताबिक, कभी ध्यान दिए? कोई माई का लाल साबित कर सकता है कि नबी के दौर में या सहाबा के दौर में, इमामों के दौर में बारात का सिस्टम नहीं था। इस पर बंदिश नहीं लगा सके। बंदिश लगाने आए कि शादी के बाद हाथ उठा लिया तो बिदअती हो गया, दुआ पढ़ने में अंदर निकाह पढ़ाने नहीं जा रहा है। अरे ये तो बाद में लगाते, पहले तो इन जालिमों को, इन बारात को, इन डाकुओं को रोकने का व्यवस्था करते थे। इस पर ताकि लड़की के बाप जुल्म नहीं करते। हदीस सुन लीजिए, हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल है, बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, शादी कराने के लिए निकाह का पैगाम लेकर आया कौन? पूरे मुल्क का बादशाह
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کن کے لیے؟ اپنے چھوٹا بیٹا تھا یزید کے چھوٹے بھائی کے لیے حضرت امیر معاویہ آئے، کہا کہ ابو درداء میں آپ کے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑ دوں، شادی کرانے اس لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء بولے امیر المومنین امیر معاویہ آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، تو ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ جوڑ لیا۔ کہا کس سے؟ کہا کہ گاؤں کے فلانا لڑکا۔ کہا کون؟ کہا جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، روزانہ جنگل میں لکڑی کاٹ کے گٹھل بنا کے مارکیٹ میں بیچ کے چاول یا دال یا جو اس زمانے میں ملتا تھا خرید کے لائے گا، اتنا غریب۔ تو پورے ارریہ میں پورے سیمانچل میں ایسے آدمی کا مثال دکھا سکتے ہو کہ بیٹی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، پگلی نہ ہو، ہوشیار ہو اور مالدار ہو بیٹی کا باپ، اب بیٹی کی شادی کہاں کرایا ہو؟ ایک غریب لڑکا سے جو کسے کہے کھاتا پیتا ہو، دو ٹائم کا کھانا کھاتا۔ آج کل تو پہلے لڑکا کیا بول رہا؟ نوکری ہے، بزنس کر رہا، اپنے پیر پہ کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو درداء اپنے لگتے جگر پیاری بیٹی کی شادی پردھان منتری کے میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک غریب لڑکے سے شادی کرا دیا۔ کون؟ حضرت ابو درداء۔ ہے کوئی بیٹی کا باپ جو اپنی بیٹی کی شادی دین کے بنیاد پر، دھرم کے بنیاد پر ایک غریب سے کرا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرامی، اگر تم نے غریب سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی، برکات کا نزول ہوگا، اللہ اس کو مالدار بنا دے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لڑکی دیکھنے میں کم خوبصورت ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو ان سے شادی کر لو، اللہ اس سے صالح نیک خوبصورت اولاد عطا کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ کالی کے پیٹ سے، خراب کے پیٹ سے خوبصورت بچے اور بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اور خوبصورت کے پیٹ سے لقوا مارا ہوا، اپاہج پوڑیاں مارا ہوا، کالے کلوٹ اپاہج کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم کو ہیما مالی کی پوتی چاہیے، سب تو کم خوبصورت کن کے لیے رکھتے ہو؟ غیر قوم کے ساتھ بھاگنے کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو سب کو خوبصورت بنا دیتا، سب کو گورا بنا دیتا، لیکن میں انصاف ور ہوں، میں اس لیے ایسا نہیں کیا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہیں حساب کیسے لوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، شیعہ حضرات کی ایک چینل ہے، وہ شکایت کرتے اللہ نعوذ باللہ، کہتے اللہ نا انصاف ہے، نعوذ باللہ۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے اس کو سندر بنا دیا، ہم کو اتنا کرم کیوں بنایا؟ اللہ نے اس کو لگا بنا دیا، غلط نہیں کیا، اللہ نے اس کو نابینا بنا دیا۔ اللہ دیکھیے ان کا 10 منزلہ مکان ہے، اب بغل میں پڑوسی کو کھپڑا تک نوائز ہے، کہا یہ اللہ کی ناانصافی ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، لیکن سب کو میں نے اونچ نیچے سے اس لیے کیا لیا بلوتوں آزمانے کے لیے، اقدام لینے کے لیے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا رخ کدھر جا رہا ہے۔ اس لیے میری بھائیو، رشتہ ناتا کو ہرگز نہ توڑے، رشتہ ناتا کو ہرگز نہ توڑے۔ اگر غریب ہے تو گلے سے گلے میں، آپ بادشاہ ہو گئے ہو، لیکن چچیرا چچا کا بیٹا یا چچیرا چچا کا پھوڑا غریب کرو گے کہ نہیں؟ اور انصاف رشتہ ناتا کو جوڑو گے کہ نہیں؟ بچے کو بھی گودی میں لینے میں حضرت انس برابر کرتے تھے۔ حدیث سن لیجیے، حضرت انس بچے بدل بدل کے نبی کے پاس آیا تھے، کہا کیوں انس بچہ کیوں بدل رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ ایک پوتے کو بار بار گود لیتے تھے، بڑا بیٹا کا بیٹا جو پوتا وہ بھی چھوٹا تھا، اس کو کیوں گود میں لے گئے؟ اس لیے روزانہ بچہ بدل بدل کے لاتا، سب کو گودی لینے میں برابر ہے، انصاف کر سکتے ہو؟ حضرت انس نے جو کر کے دکھائے، لیکن حضرت انس
اپنے بچوں کے لیے سامان خریدنے کے لیے گئے. ایک غیر کا بچہ، غیر یہودی کا بچہ مدینے میں کھڑا ہے. حضرت انس یہودی کے بچے کے ہاتھ میں سامان خرید کے دے دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ خریدے، فراوانی نہیں ہے. حضرت انس اپنے بچے کو کھا لی.